ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے جو ای میلز کے ذریعے سے اور فیس بک کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں۔ اس میں کچھ سوالات ایسے ہیں جو جاوید صاحب کے پچھلے پروگراموں کے متعلق ہیں، جو وضاحتی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے معلوم کی ہیں۔ کچھ نئے سوالات بھی میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر۔ حسب معمول جاوید احمد غامدی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان بھی موجود ہیں جن کا تعلق مختلف شعبہ زندگی سے ہے۔ پروگرام کی ابتدا اس سوال سے کرتے ہیں جو کہ پچھلے سوال سے متعلق بھی ہے اور کچھ ایک نئی اس میں ایک بات بھی ہے۔ جاوید صاحب، سائل نے یہ پوچھا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات سے بچائے، آزمائش سے بچائے، تو دراصل اللہ تعالیٰ نے تو سورہ عنکبوت میں یا اور بہت ساری جگہوں پر یہ کہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم آزمائے نہ جاؤ، تمہیں آزمائش سے تو گزرنا ہے اور پھر آخرت کے لیے یا تو تمہارے لیے کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہہ ہی رہا ہے کہ تمہیں آزمائش سے گزرنا ہی ہے، تو پھر یہ دعا مانگنا کہ اللہ مجھے آزمائش سے بچا، مجھے مشکلات سے بچا، یہ تو بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بطور اصول زندگی آزمائش، یعنی یہ بات محض کوئی جزوی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ عارضی زندگی 10 سال 20 سال 50 60 100 جتنی بھی ملتی ہے، یہ اصلاً امتحان کی زندگی ہے۔ چنانچہ موت و حیات کا کارخانہ کیوں بنایا گیا؟ ایک باشعور مخلوق، ابدیت کا احساس لے کے پیدا کی گئی مخلوق، اس کو کیوں گزارا جاتا ہے اس سے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اس موت و حیات کے کارخانے کی تخلیق کا باعث ہی یہ چیز ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو علم اور عمل میں آزمانا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے زندگی آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش کو اللہ کس صورت میں برپا کریں گے؟ یہ شکر کی آزمائش بھی ہوتی ہے، یہ صبر کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو نعمتیں دے کر، اقتدار دے کر، حسن دے کر، علم دے کر آزمایا جاتا ہے، بعض لوگوں کو تکلیفوں مصیبتوں میں ڈال کر آزمایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کسی سے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ ان تمام نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے صبر اور استقامت سے کام لے، کسی سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ اتنی نعمتیں ملی ہیں، شکر کے اس کو دوسروں میں بھی عام کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ اب انسان ایک ضعیف مخلوق ہے۔ جب عارفوں نے یہ بحث کی کہ کون سی آزمائش مشکل ہے، یعنی بظاہر تو لگتا ہے نا کہ مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی یا تنگ دستی ہو گئی تو یہ مشکل ہے۔ تو اس پر بحث جب ہوئی تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ تو آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں، شکر کی آزمائش اس سے بھی مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے یا آپ کسی نشیب سے دوچار ہوتے ہیں تو اس وقت خدا زیادہ یاد آتا ہے، تو کامیابی کے زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ لیکن شکر کی آزمائش آپ میں غفلت پیدا کر دیتی ہے، بلا دیتی ہے۔ اب دیکھیے نا، یہ زاویے ہیں نا دیکھنے کے، یعنی یہ دونوں زاویوں سے اس پر بحث ہوتی رہتی ہے۔ میرا زاویہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کی حیثیت سے، میں ایک انسان کی حیثیت سے کہاں کھڑا ہوں؟ ممکن ہے میری جو خلقت ہے، میری جو فطرت ہے، میری جو صلاحیتیں ہیں، مجھے جو شخصیت ملی ہے، میری جس طرح کی ساخت ہوئی ہے، اس میں میرے لیے شکر کی آزمائش بڑی ہو سکتا ہے کہ صبر کی آزمائش بڑی ہو۔ صحیح ہے۔ تو میں اپنے رب سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ امتحان تو ہے، آزمائش تو ہے، یہ امتحان ذرا آسان ہو جائے۔ یہ وہی کام ہے جو ہر طالب علم کرتا ہے، یعنی امتحان تو دینے کے لیے جانا ہے، عرصہ امتحان بھی مقرر ہے، اس سے گزرنا بھی ہے، لیکن یہ کیا بعید ہے کہ ذرا پرچہ آسان آ جائے۔ تو یہ آسانی کی درخواست ہے اپنے پروردگار سے، اور ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کہنا کہ پروردگار میں ہر آزمائش سے گزر جاؤں گا، یہ استکبار ہے۔ ہم بہت عاجز ہیں، تو ایک عاجز مطلق کی جگہ پہ کھڑے ہو کر اس قادر مطلق خداوند سے رحم کی، کرم کی، عفو و درگزر کی، نرمی کی اپیل کی جاتی ہے، درخواست کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی دنیا آزمائش ہے، لیکن یہ آزمائش آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو سلمز میں پڑے ہوئے ہیں بیچارے، جن کے پاس کوئی پرسان حال نہیں ہے، جن کی زندگی در حقیقت کوئی زندگی نہیں ہوتی، نہ اپنی صبح سے واقف نہ شام سے آگاہ، تو اس طرح کے بھی تو لوگ ہیں۔ تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ کسی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیں۔
کیونکہ اس کو حق ہے، وہ خالق ہے. تو درخواست یہ کی جاتی ہے کہ آزمائش بس اتنی ہو پروردگار کہ جس میں ہم کامیاب بھی ہو جائیں اور ایسا نہ ہو کہ کسی رسوائی سے دوچار ہو جائیں. ٹھیک یہ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ درخواست ضرور کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جاوید صاحب، اسی کا متصل کویشچن ہے اسی آزمائش سے متعلق کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پے در پہ آزمائشیں ہیں اور بڑی سخت آزمائشیں ہیں. آگ میں ڈالا جانا، اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، اور وہ اتنی شدید آزمائش کہ پھر اللہ تعالیٰ خود بول اٹھا کہ اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اتنی سخت آزمائش سے وہ گزرے ہیں، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے نہیں گزارا. اس کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنی مجھے تکلیف دی گئی کسی کو نہیں دی گئی. تو اگر دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں بہت زیادہ سخت تھیں. اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے گا. دیکھیے یہ مختلف زاویہ نظر ہیں. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوئے، اور میں ان کی پیدائش ہوئی ہے عراق کے شہر میں. اس زمانے میں جس نوعیت کی بادشاہتیں تھیں اس میں بہرحال ان کا خاندان مذہبی پروہتوں کا خاندان تھا، ایک نوعیت کا اقتدار بھی ان کو حاصل تھا. تو اپنی قوم کی طرف سے ایک سازش کا تو وہ ضرور شکار ہوئے، لیکن اس طرح کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ پیش نہیں ہے. قرآن مجید میں جو واقعات آپ دیکھتے ہیں اس میں انہوں نے جا کے بت توڑ دیے اور بہت سے اس طرح کے معاملات کیے، لیکن اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی. پرسیکیوشن نہیں ہوئی، جس کو آپ فتنے میں ڈال دینا کہیں یا پرسیکیوشن کہیں یا اس طرح کا جبر کہیں، یہ معاملہ نہیں ہوا. بلکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ آگ میں ڈالنے والا جو واقعہ ہے اس میں بھی ایک ایسی تدبیر کی گئی کہ وہ اس میں جا پڑے. یعنی وہ ان کی قید تھی. قرآن مجید نے اس کے لیے عربی زبان کا لفظ قید استعمال کیا ہے، جس کو اللہ نے ناکام کر دیا اور ان کے لیے وہ آگ گلزار بن گئی. یعنی اس میں بھی ان کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ براہ راست اس طرح کا کوئی اقدام کریں. ٹھیک. تو جہاں تک ان کے ایک بڑے اس معاملے سے گزرنے کا تعلق ہے تو بھائی مراتب جن کے اونچے اور اونچے بخت ہوتے ہیں زمانے میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کی نوعیت اس کے مقابلے بہت مختلف ہے. یعنی ایک بچہ جس کی ماں بہت چھوٹی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی، باپ پہلے ہی موجود نہیں ہے، یعنی یہ کوئی معمولی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ایک بچے کی پرورش، تربیت، نگہداشت اور اس کے لیے شفقتوں کا بندوبست کیا ہے، ان میں سب سے بڑی نعمت اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ ہمیں ہمارے باپ کی شفقت میسر رہے، ماں کا گوشت میسر رہے. تو ان دونوں چیزوں سے آپ محروم کر دیے گئے. ٹھیک. اچھا، پھر دادا کے ساتھ معاملہ رہا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. چچا کے ساتھ معاملہ ہوا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. بیوی، صحیح. آپ یہ دیکھیے کہ جنہوں نے ابتدا میں ساتھ دیا اور اچھے برے حالات میں سب میں، اور وہ ساتھ بھی محض عام رفاقت نہیں ہے. یعنی آپ نے تجارت انہی کے ساتھ کی، آپ کے یہاں تمول انہی سے آیا، بالکل. وہ آپ کے گھر میں آئیں، آپ کی اولاد انہی سے ہوئی. اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے. وہ بھی چلی گئی. وہ بھی اس کے بعد ہجرت، اپنا وطن چھوڑ، بیٹے بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے، بچے بھی. اچھا، پھر ہجرت. عام حالات میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ اپنا ملک چھوڑ دیں، اپنا وطن چھوڑ دیں، اور اس قبائلی زندگی میں یہ بہت مشکل چیز ہے. ٹھیک. وہاں سے چھوڑ کے ایک اجنبی زمین میں آپ گئے. اگر آپ اس کا ایک دوسرا پہلو دیکھیں کہ وہ اجنبی سرزمین، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہاں انصار نے استقبال کیا، وہ ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوئے، لیکن وہیں ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے وہ جملے کسے جو اب سورہ منافقون میں نقل ہوئے. ٹھیک، بالکل صحیح. یعنی وہ ان کا ترجمہ کرنا مشکل ہوتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے تو اس طرح کی اذیتیں بھی پیش آئیں. جو وہاں اہل کتاب ہیں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی قتل کرنے کی سازش کی، مختلف علاقوں سے فوجیں چڑھا لینے کی سازش کی. آپ صرف احزاب ہی کو دیکھ لیں، جنگوں سے سابقہ پڑا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کس جنگ سے واسطہ پڑا؟ یعنی بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، احزاب کے موقع پر 25,000 لوگ چڑھا لائے گئے. دفاع کی کوئی صورت نہیں رہی باقی سوائے اس کے کہ آپ خندق کھود کر دفاع کریں. تو میں نے تو یہ چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کے بعد ذرا پیچھے جائیے تو شیب ابی طالب، اس سے پیچھے جائیے تو آپ کے قریبی دوستوں کا حبشہ ہجرت کرنا، طائف کا سفر. تو بہت اذیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دی ہیں. یعنی باقی جتنے پیغمبر ہیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو 2-4 واقعات آپ کو نمایاں نظر آتے ہیں، ایسا نہیں ہے بالکل. ٹھیک ٹھیک. یہاں پر آتے ہیں، آپ کا کوئی سوال ہے سر؟
میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم اگر کرکٹ کی اصطلاح استعمال کریں تو بیٹسمین آؤٹ آف فارم ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس پہ بیڈ پیچ آیا. تو کیا مطلب دین کو مطلب مانتے ہوئے اس میں رہتے ہوئے عمل کا بھی بیڈ پیچ کوئی آتا ہے، اور آتا ہے تو اس کا پھر حل کیا؟ سب نشیب و فراز آتے ہیں، علم میں بھی آتے ہیں، عمل میں بھی آتے ہیں. یعنی انسان کوئی مشین نہیں ہے کہ وہ ایک ہی طرح سے کام کرتا رہے. بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ سیکھنے میں بڑا نشاط ہوتا ہے، ایسا ماحول میسر آ جاتا ہے، ایسے اساتذہ میسر آ جاتے ہیں کہ جس میں آدمی سارے کام چھوڑ کر ادھر ہی لپکتا ہے. زندگی میں بعض اوقات ایسے حوادث ہو جاتے ہیں کہ جس میں سیکھنے میں نشاط باقی نہیں رہتا، علم کی طرف رغبت باقی نہیں رہتی. اچھا پھر اس میں جس کو کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں صوفیہ بڑی اچھی تعبیریں اختیار کرتے ہیں نفسیاتی پہلو سے، کہ کبھی قبض کی صورت ہوتی ہے، کبھی بس کی صورت ہوتی ہے. یہ علم میں بھی ہوتی ہے، عمل میں بھی ہوتی ہے. اور یہ صورت جو ہے بعض اوقات دنوں کے لیے، بعض اوقات ہفتوں کے لیے، بعض اوقات مہینوں کے لیے طاری ہو جاتی ہے آدمی کے اوپر. آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، یہ تو خیر ہم مذہبی پہلو سے بات کر رہے ہیں، عام زندگی میں بھی آپ کسی اچھے شاعر ادیب سے بات کریں تو وہ یہ بتائے گا کہ ایک لمبا عرصہ ہوا ہے کہ قلم الفاظ کو قبول ہی نہیں کر رہا، عمل نہیں ہو رہی. طبیعت آمادہ ہی نہیں ہو رہی. تو طبیعت کی آمادگی ختم ہو جاتی ہے. یہ سارے جتنے معاملات ہیں یہ صرف کھلاڑیوں ہی کو پیش نہیں آتے، اداکاروں ہی کو پیش نہیں آتے، یہ ہر فن میں، ہر ہنر میں، عام زندگی میں، علماء میں، خطباء میں، سیاستدانوں میں، سب میں پیش آتے ہیں. تو انسان ہے، ان سب مراحل سے گزرتا ہے. اس سے پھر باہر آنے کے لیے مطلب کیا ایکسٹرا ایفرٹ تجویز کی جائے گی؟ انسان فطری طور پر یہ جدوجہد کر ہی رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نشیب میں رہنا کبھی پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایک تفوق کی جبلت رکھی ہے. وہ نکلنا چاہتا ہے، برتر ہونا چاہتا ہے، قابو پا لینا چاہتا ہے. یعنی شیاطین وساوس ڈال رہے ہوں، گرد و پیش کا ماحول خرابی پیدا کر رہا ہو، وہ چاہتا ہے. لیکن اس کے لیے کچھ تدبیریں بھی کرنی چاہیے. یعنی اس میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ چند ہیں میرے نزدیک. ایک یہ ہے کہ آپ مطالعے کو عادت بنائیں. یعنی بجائے خود مطالعہ ایسے ہی ہونا چاہیے جس طریقے سے آپ نے گپ شپ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ہے، تفریح کے لیے کچھ وقت نکالنا ہے، تو آپ مطالعے کو عادت بنائیں. کتاب جب آپ کھولتے ہیں یا کوئی پڑھنے کی چیز آپ کے سامنے آتی ہے یا علم کا کوئی دروازہ آپ کے سامنے کھلتا ہے تو بعض اوقات وہ اس قبض کی کیفیت سے نکالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. قرآن مجید کا ایک مطالعہ وہ ہے جو علمی طریقے سے کیا جاتا ہے. اس میں بعض اوقات آدمی قرآن مجید کی تالیف کیا ہے، نحو کے مسائل کیا ہیں، صرف کے مسائل کیا ہیں، لفظ کن مراحل سے گزر رہا ہے، آیت کا سیاق سباق کیا ہے، ان چیزوں میں زیادہ الجھ جاتا ہے. ایک قرآن مجید کا تذکیری مطالعہ ہے، یعنی جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں. تو قرآن چونکہ انذار کی کتاب ہے، وہ محض علم یا محض ہدایت کا کانٹینٹ نہیں رکھتا، بلکہ اپنے اسٹرکچر کے لحاظ سے یا جو اس نے طریقہ اختیار کیا ہے یا اسلوب اختیار کیا ہے اس میں وہ انذار کی کتاب ہے. تو انذار کا مطلب کیا؟ خبردار کرنا. تو یہ بھی قبض سے نکلنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. میں ہمیشہ یہ توجہ دلاتا ہوں کہ جب مذہبی زندگی کا جو اضمحلال ہے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمت کر کے آپ مسجد میں چلے جائیں. اور جس کو کہا ہے نا حدیث میں رباط، یعنی کچھ دیر مسجد میں جا کے بیٹھے. مسجد کی اپنی ایک روحانیت ہے. یعنی لوگ تو روحانیت معلوم نہیں کن کن جگہوں پہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ آپ کے محلے کی مسجد میں ہوتی ہے. اگر آپ کبھی جا کے تھوڑا وقت وہاں گزاریں، اس کی کوشش کرنی چاہیے. ایسے ہی اچھی صحبت اگر کسی بڑے عالم کی مل جائے، کسی بڑے اسکالر کی مل جائے، کسی نیک انسان کی مل جائے، اور اگر نہیں ملی تو چلیے دوستوں ہی کو اپنے والدین ہی کی مل جائے. والدین تو اگر نیک ہیں تو کیا کہنے ہیں، وہ تو آپ کو گویا وہ آغوش میسر آ گئی ہے. تو اس میں کچھ وقت ضرور گزارنا چاہیے. یہی چیزیں جن میں انسان جدوجہد کرتا ہے. تاہم اگر یہ ساری تدبیریں بھی ہو رہی ہوں اور ایک قبض کی کیفیت ہے یا نشاط نہیں ہے یا عمل کی طرف وہ آمادگی نہیں ہے یا ایک تکاسل کی کیفیت طاری ہے، تو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے نکال لیتا ہے. ٹھیک، جی جناب. یہ آزمائش کو ہی میں فردر کویشچن کرنا چاہوں گا کہ یہ روح اور مادے کی ایک عجیب سی کشمکش میں ہم مبتلا ہیں اس دنیا میں. تو اب روح کو یا تو روح سے آزما لیا جاتا، اب یہ روح کو مادے سے کیوں آزمایا جاتا ہے؟ اس کی اگزامپل جیسے میرا ہاتھ ہے، خدا نخواستہ کچھ پرابلم ہو جائے، یا میری اولاد ہے، یا میرا علم ہے، یا میری عزت ہے، یہ ساری چیزیں مادیاتی لگتی ہیں.
تو کوئی مادے کو کیوں، اس روح کو مادے کے ذریعے کیوں آزمایا جا رہا ہے، اور پھر اس آزمائش میں کامیاب کیسے ہوا جائے اس دنیا میں رہتے ہوئے؟ اس کو آپ روح اور مادے کی کشمکش کیوں کہتے ہیں؟ یہ انسانی شخصیت کے باطن کی کشمکش کیوں نہیں ہے؟ یعنی میری جو شخصیت مجھے دی گئی ہے وہ اس مادی دنیا سے بھی ایک تعلق رکھتی ہے، وہ اس سے ماورا دنیا سے بھی ایک تعلق رکھتی ہے، وہ اپنے اندر ایک علم کی دنیا بھی رکھتی ہے، وہ خارج سے متعلق ہونے کے بعد ماضی، حال اور مستقبل کے ساتھ بھی ایک ربط رکھتی ہے۔ تو میری جو شخصیت ہے وہ پوری شخصیت ہے، یعنی جسم تو سوائے ایک آلے کی کچھ نہیں ہے، یعنی آلات سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے میں اپنے ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑ لیتا ہوں اور اس کے ذریعے سے ایک کیل ٹھونکنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس میں ہتھوڑی تو کوئی کام نہیں کر رہی، وہ تو اصل میں میرا ارادہ، میرا عزم، میری شخصیت، میرا یہ تعین کرنا کہ یہاں مجھے کیل لگانا ہے، یہ کام کر رہا ہے، اور میری ہی طاقت بھی کام کر رہی ہے۔ تو میری جو اندرونی شخصیت ہے، اس اندرونی شخصیت کی طرف سے تمام ارج پیدا ہوتا ہے۔ جسم کی ضروریات بھی اپنا پیغام اسی کو پہنچاتی ہیں، یعنی بھوک لگ گئی ہے تو پیغام وہیں جائے گا، جنس کی جبلت زور کر رہی ہے تو پیغام وہیں جائے گا۔ تو میرے نزدیک تو جو روحانی شخصیت انسان کو دی گئی ہے، اگر اس کو آپ روحانی شخصیت کہہ لیں، وہ اس کی اصل شخصیت ہے۔ یہ جو قالب اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے اور جس قالب میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، یہ تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک آلات کی حیثیت رکھتا ہے انسانی شخصیت کے لیے۔ یہ بالکل درست ہے کہ اپنی ذات میں بھی یہ ایک حیوانی وجود ہے، اور اگر مثال کے طور پر وہ انسانی شخصیت اس کو نہ ملے تو یہ ایک حیوان ہوگا، اور حیوان کی حیثیت سے پھر جبلتوں میں، اور جب جبلتوں میں جائے گا تو وہ کشمکش ختم ہو جائے گی۔ تو اصل میں تو وہ میری باطنی شخصیت ہے جو چیز پیدا کر رہی ہے، ورنہ شیر، چیتے، کتے، بلیاں یہ ایک اپنی شخصیت رکھتے ہیں۔ وہ شخصیت کون سی ہے؟ وہ اصل میں اسی مادی جسم کے تعامل سے جان کی صورت میں پیدا ہوئی ہے، حیوانی وجود ہے، جان ہے، صحیح ہے۔ اس میں اس طرح کی آپ کو کشمکش نظر نہیں آتی۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تکلیف وہ بھی بہرحال محسوس کرتے ہیں، لیکن تکلیف کا محسوس کرنا اور چیز ہے، اور اس ذہنی اضطراب میں مبتلا ہونا ایک بالکل دوسری چیز۔ آپ کریں؟ جی سر، میں ایک کاروباری خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، میں نے نوکری سے کاروبار میں آیا، اور اس میں اب بہت سارے ملازمین ہیں جو کام کرتے ہیں۔ کاروبار کرتے ہوئے اس ملک میں دو لوگ ہیں جن سے آپ کا تعلق پڑتا ہے، ایک آپ کے ملازمین اور دوسرا گورنمنٹ جس کو آپ نے ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ اگر گورنمنٹ کے معاملات دیکھ لیے جائیں تو پچھلے 4-5 سال میں جب میں نے کاروبار کیا تو 15 سے 16 ادارے ایسے ہیں جو مختلف طریقوں سے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو مجبور کرتے ہیں رشوت دینے پہ، ایک بات۔ دوسرا جو ٹیکس کا نظام ہے وہ بھی زیادہ تر کیونکہ سیل ٹیکس جیسے لگ جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے کہ آپ کے ٹرن اوور پہ لگا دیا جاتا ہے، چاہے آپ نے کمایا یا نہیں کمایا۔ یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ لوگ خود سے ٹیکس نہیں دیتے۔ تو ایک تو اس معاملے میں جو گورنمنٹ نے ٹیکس لگا ہی دیے ہیں، اور جو ادارے رشوت لینے پہ آپ کو مجبور کر ہی دیتے ہیں، وہاں پر کہاں تک آپ رک سکتے ہیں؟ جی جاوید صاحب، ٹیکس کے معاملات جو گورنمنٹ نے ٹیکس نافذ کر ہی دیا ہے اور جو رشوت دینے پہ یہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو اس میں کہاں تک کیا لمٹ ہے، کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ انسانی ضمیر کو کرنا ہوتا ہے۔ آپ ایک حکومت میں رہ رہے ہیں، ظاہر ہے جب آپ حکومت میں رہ رہے ہیں تو اس سے قطع نظر کہ حکومت کو ٹیکس کتنا لینا چاہیے، اس کا کیا حق ہے، اس حق میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے یہ حق دیا بھی ہے یا نہیں دیا، وہ ایک الگ علمی بحث ہے۔ لیکن جب آپ کسی ملک میں رہ رہے ہیں اور اس سے آپ امن اور دوسری ضروری سہولتیں حاصل کر رہے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی دیانتداری سے آپ ٹیکس ادا کر سکتے ہیں ادا کریں، کیونکہ یہ در حقیقت آپ کا ایک کانٹریکٹ ہے جو وجود میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ الگ بحث ہے، میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ میرے نزدیک تو اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کے ہاتھ سے یہ جبر کا ہتھیار چھین لیا ہوا ہے۔ اس نے خود مقرر کر دیا ہے کہ حکومتوں کو اپنی آمدنی کے یہ ذرائع اختیار کرنے چاہیے، اور وہ اسی لیے کیا ہے کہ آپ کے کمائے ہوئے مال کو حرمت حاصل ہے، یعنی اس میں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو آپ کسی کے مال کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے۔ تو ٹیکس میں بھی حقیقت میں حکومت آپ کے کمائے ہوئے مال سے اپنا حصہ لینے کے لیے آتی ہے۔ یہ حصہ کتنا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں مقرر کروں گا۔ ہمیں دنیا بھر کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ کتنی غیر معمولی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مداخلت کر کے انسانیت پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، اس سے معیشت کے اندر کیا استحکام پیدا ہوتا ہے، اس میں سوسائٹی کیسے شریک ہوتی ہے، اس میں ٹیکس کا نیٹ کتنا بڑھ جاتا ہے، وہ بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اس وقت نہ حکمران اس کو سننے کے لیے تیار ہیں، نہ علماء اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں،
نہ اس وقت عام آدمیوں کو وہ سمجھانا آسان ہے۔ آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے شہری کی حیثیت سے آپ چونکہ اس کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، حکومت قائم کی ہے نا آپ نے، تو امن آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے، پولیس آپ کی خدمت کر رہی ہے، دوسرے ادارے کر رہے ہیں، آپ کو دیانتداری کے ساتھ اس حق کو ادا کرنا چاہیے ممکن حد تک۔ جہاں پہ یہ پتہ چل جائے کہ آپ بے بس ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی شخص آپ کو ناجائز تنگ کر رہا ہے، آپ اس سے کوئی سہولت نہیں لے رہے بلکہ ناجائز تنگ کرنے کی وجہ سے آپ کو کوئی پیسہ دینا پڑ رہا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن یہ فیصلہ آپ کو اپنے ضمیر کی گواہی پر کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کوئی علی الاطلاق فیصلہ نہیں ہے کہ میں سنا دوں اور آپ بری ہو جائیں، نہیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں سے آپ کسی بددیانتی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور کہاں جا کے اب آپ مجبوری کی سرحد میں داخل ہو گئے ہیں۔ مجبوری کے اصول کو بیان کیا جا سکتا ہے، مجبوری ہے یا نہیں اس کا اطلاق فرد نے خود کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنے رب کے سامنے جواب دے۔ اچھا، اسی کو اگر میں ہاں اور نہ میں لینا چاہوں، اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیکس انہوں نے آپ کے ٹرن اوور پہ لگا دیا ہے، چاہے آپ نے کمایا، تو وہ آپ کو دینا ہے، مطلب وہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ بحث تو اب نہیں کر سکتے، لیکن اس کو اگر ہاں اور نہ میں لینا چاہوں نہیں، وہ غلط ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو دینا ہے اس لیے کہ آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو بہت سی اخلاقی خرابیوں میں مبتلا ہونا پڑے گا، آپ جھوٹ بولیں گے، آپ بددیانتی کریں گے، آپ دھوکہ دیں گے اور بے شمار قسم کی برائیاں، انسان جب ان میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہر چیز۔ لیکن آپ نے جو بات فرمائی ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نادر بات کہہ دی ہے، ہمارے ملک میں ہر دوسرا آدمی یہ کہانی سنا رہا ہے، تو یہ جو صورتحال ہے یہ اب ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہے نہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، ان کو دورے کھاتے رکھنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، محکمے ان کے ساتھ اسی طرح کی ناانصافیاں کرتے ہیں، بعض موقعوں کے اوپر ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا کاروبار بچانے کے لیے وہ رشوت دیں، یہ مجبوریاں ہمارے علم میں ہیں، لیکن اب یہ مجبوری کسی کو پیش آ گئی ہے، اس کا فیصلہ کوئی فقیہ، کوئی عالم یا باہر بیٹھا ہوا آدمی نہیں کر سکتا۔ ہم یہ اصول بتا سکتے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ جب آپ کو اس درجے مجبور کر دیا جائے، اور آپ دیکھیے نا کہ بدکاری کرنے کے لیے جن عورتوں کو مجبور کیا جاتا تھا تو فرمایا کہ اگر دل سے تم پاک دامنی کا ارادہ رکھتی ہو، ان اردنا تحسنا، تو فإن اللہ من بعد اکراہہن لغفور الرحیم، اللہ پھر معاف کرنے والا ہے۔ تو اضطرار میں، پریشانی میں، مجبوری میں اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے اس طرح کی در اندازی کے مقابلے میں آپ بعض اوقات لٹیگیشن میں چلے جائیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ کاروبار بند ہو جاتا ہے، پھر بڑے مسائل ہیں، ان مسائل میں آپ واقعی گر گئے ہیں تو اس کا لائسنس نہیں دیا جا سکتا، اس کا فیصلہ ہر شخص کو خود کرنا ہوتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کریں تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ دھوکہ دہی، جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، کسی کا حق کھانا، اب چونکہ حکومت کا ہم نے یہ حق مان لیا ہے، یعنی اصول کے لحاظ سے نہیں مانا، عملاً تو مان لیا نا، ہم یہاں رہ رہے ہیں، اگر ہم حق نہ مانیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے نزدیک غلط ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی ایک قیمت ہے جو دینی پڑتی ہے نا، آپ دینے سے انکار کر دیں، جیل میں چلے جائیں، دوسرا راستہ یہ ہے۔ تو اس میں پھر آدمی نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے یہ فیصلہ اس کو کرنا چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ مجبوری کے عالم میں کوئی چیز کرتا ہے تو اس مجبوری کا عذر اس کو خدا کے حضور میں بھی پیش کرنا ہوگا، اگر وہ وہاں اپنا عذر پیش کر سکتا ہے، اس کا ضمیر مطمئن ہے، تو امید ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ اچھا، اس میں دوسرا جو تعلق بنتا ہے وہ آپ کے ملازمین سے بنتا ہے۔ اب ملازمین جب آپ کے پاس کام کرتے ہیں اور جو یہاں پر قانون کی صورتحال ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ کافی اکثر یہ ہوتا رہتا ہے کہ ملازمین آپ کی ساتھ امانت کی بجائے خیانت کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس کو بٹھا کر تھوڑی سختی کریں تو آپ اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں، جبکہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پولیس کو بلائیں گے، اس میں جائیں گے اور وہ سارا معاملہ لٹک جائے گا اور کبھی حل ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو بات ہے اس کو آپ کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، لیکن یہاں پر جب آپ لیبر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ لوگوں کو شعور اس طرح سے ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، تو اگر کسی بھی ادارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو کہتا ہی کچھ نہیں ہے یا یہ تو مطلب جہاں جائے گا ہم ہوگا ہی نہیں، پھر وہ تو وہاں پر پھر یہ کلچر ہی بن جاتا ہے، وہ سختی، اس نرمی کو فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ایونچولی کاروبار بند کرنے کی طرف جانا پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے معاملے میں کئی دفعہ جو ہے نا وہ ضمیر میں اور آپ میں جو ہے نا وہ لڑائی سی ہو جاتی ہے کہ کاروبار بچایا جائے یا کیا کیا جائے، تو وہاں کی جو لائن ہے وہ ڈرا نہیں ہو پاتی کئی دفعہ۔ یہ مشکل چیز ہے، یہ دنیا میں دیکھیے ہر جگہ جہاں انسانوں سے معاملہ آپ کو کرنا پڑے گا یہ چیز پیش آ جاتی ہے، تو اس میں بہرحال آدمی اجتہاد کرتا ہے۔
یعنی اجتہاد کیوں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے غلط بھی کر لیا تو مواخذہ نہیں ہوگا، باعث اجر ہو جائے گا؟ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے نیت صحیح ہے، آپ نے ہدف ٹھیک متعین کی ہے، آپ اپنی طرف سے کوئی زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک معاملے کو چلانے کے لیے آپ کو نرمی بھی کرنا پڑتی ہے، سختی بھی کرنا پڑتی ہے۔ سیدنا عمر جیسا شخص جب حکومت کے منصب پر فائز کر دیا گیا تو آپ دیکھیں کہ ان کی شخصیت کا جو کمال سامنے آیا وہ یہی تھا کہ شفقت بھی بے انتہا ہے اور قانون کے نفاذ میں سختی بھی ہے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں نرمی ہے، اس کے بھی کچھ نتائج نکلے۔ تو نرمی اور سختی ان دونوں کو ساتھ ہی لے کے چلنا پڑتا ہے، تاہم ان کا توازن ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی آپ کو اسٹک تو بنا کے دی نہیں جا سکتی کہ آپ اس میں جی بالکل درجہ حرارت ماپ لیں کہ کہاں تک آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ ہر قدم پر ایک اجتہادی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ فیصلہ خدا سے ڈر کر کیجیے، یہ سمجھ کر کیجیے کہ جو کچھ بھی آپ کریں گے اس کے لیے ایک دن خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہو۔ اگر کسی موقع کے اوپر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس پر ضرور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اور اگر وہ کوتاہی ایسی ہوئی ہے کہ جس میں کسی دوسرے کو نقصان پہنچا ہے تو اس کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کرتے رہیے۔ یہ جد و جہد ہے جس کو امتحان کہا جاتا ہے۔ اصل میں ہم اس میں ڈالے گئے ہیں، یہ جتنے سوالات ہیں آپ کے، اصل میں ہم میں سے ہر ایک کے یہ سوالات ہیں کسی نہ کسی دائرے میں، کیونکہ جب آپ کسی معاشرے میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں جگہ جگہ یہ چیلنج پیش آتا ہے، کسی کو علم میں پیش آتا ہے، کسی کو عمل میں پیش آتا ہے، کسی کو کاروبار میں پیش آتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں بڑی اعلیٰ ملازمتوں پر ہیں، وہ مجھ سے ملتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو وہاں کیا پرابلم پیش آ گیا، یعنی اپنے افسروں کو خوش رکھنا، ان کی خوشنودی حاصل کرنا، ان سے کوئی اچھی اپنے بارے میں بات ہی لکھوا لینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے ذمہ دار لوگ مل جائیں کہ جن کا اپنا بھی خدا کے ساتھ سچا تعلق ہو، تو یہ آپ کو ملازمت میں بھی پیش آتا ہے، یہ کاروبار میں بھی پیش آتا ہے، ہر جگہ یہ چیز ہے۔ پھر انسان کے اندر جو اخلاقی مسائل ہیں، حرص ہے، ہوس ہے، حسد ہے، انسان ان کا ہدف بنتا ہے۔ اچھا، انسانوں کے بارے میں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو لوگ بہت پسے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی شفقت آتی ہے ان پہ، بڑا رحم آتا ہے، خیال ہوتا ہے ان کی مدد کی جائے، لیکن وہ اخلاقی لحاظ سے بھی بعض اوقات اتنے ہی پست ہوتے ہیں، یعنی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کر ڈالیں گے۔ اپنے واقعات سنانا کو اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پچھلے 50 سال کی پبلک لائف میں بعض موقعوں پر ایسی ایسی صورتحال سے سابقہ پیش آیا ہے کہ بس آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں اب کیا کروں اس میں۔ آپ اپنی طرف سے کسی شخص کے ساتھ برسوں خیر کر رہے ہوتے ہیں، اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا تھا، فریب کر رہا تھا آپ کے ساتھ، تو یہ اب کیا کریں اس میں آدمی؟ تو اللہ پہ بھروسہ کر کے بس جتنی اللہ نے عقل دی ہے اس کے لحاظ سے معاملات کو اللہ کے بتائے ہوئے اخلاقی اصولوں کے مطابق انجام دیجیے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ معاف فرمائے۔ جی تو سر، ہمارے معاشرے میں بے شمار مسائل ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ قتل ناحق ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں کوئی غیرت کے نام پہ قتل کر رہا ہے، کوئی صوبائی عصبیت میں مار رہا ہے کسی کو، کوئی مذہبی انتہا پسندی میں قتل کر رہا ہے، کوئی ہوس میں مار رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جو شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے اسلام میں۔ اب اس کی روک تھام ڈیفرنٹ لیولز پہ ہونی چاہیے۔ اب اس معاملے میں ایز اے دینی اسکالر آپ عوام کو، یعنی ہم لوگوں کو، حکمرانوں کو، پولیس کو، عدلیہ کو دین کے لحاظ سے خدا کا کیا حکم سنانا پسند کریں گے کہ اس کا سدباب کیسے ہو اس معاشرے کے اندر؟ یہ ایسا مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں تو کسی کو کچھ کہنے ہی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس لیے کہ انسان کی عقل، انسان کا علم، انسان کے اخلاقی اصول، عالمگیر انسانی اخلاق سب اس کی شہادت دے رہے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کفر کی سزا مقرر کی ہے، جو سرکشی کی سزا مقرر کی ہے، جو استکبار کی سزا مقرر کی ہے، وہی اس کی مقرر کی ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ اگر تم جانتے بوجھتے کسی کی جان لے لیتے ہو تو پھر یہ ابدی جہنم ہے اس کی سزا۔ ابدی جہنم کوئی معمولی بات ہے؟ یعنی اگر ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے بستر پر اپنے لیٹ کر یعنی فرض کرے، ذرا تصور کرے اس بات کا کہ اس کی ابدی زندگی، اٹرنل لائف، وہ جہنم کی نظر ہو گئی ہے، یہ کتنی بڑی سزا ہے، تصور میں نہیں آتی، سوچا نہیں جا سکتا۔ یہ بیان ہو گئی ہے، اس کے باوجود اس دین کو ماننے والے یہ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ دین کی ہدایت، قرآن مجید کا بیان، مثلا قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ انسان کی جان کن صورتوں میں لی جا سکتی ہے،
یعنی حکومت نے بھی لینی ہے، عدالت نے بھی لینی ہے، تو فرمایا کہ صرف 2 صورتیں ہیں، اس کے سوا آپ کسی انسان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ ایک یہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، دوسرے یہ کہ وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن کے سامنے آ جائے، فساد برپا کر ڈالے دنیا میں۔ اچھا، اس میں پھر مزید یہ کہا ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض کانما قتل الناس جمیعا، اگر کسی نے یہ کام کیا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا ہے۔ اس سے زیادہ الفاظ، لافانی الفاظ نہیں ہو سکتے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے، پھر بھی ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جب ہوتا ہے یہ معاملہ تو آپ دیکھیں کہ امن و امان کے نام پر، قومی مفاد کے نام پر پولیس بھی کرتی ہے اور دوسرے ادارے بھی کرتے ہیں، یعنی اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ یہ انسانی جان کی حرمت، اس کا احساس ختم ہو جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پر یہ فرما رہے ہیں کہ اس حرم کو دیکھ رہے ہو، اس شہر کو دیکھ رہے ہو، اس مہینے کو دیکھ رہے ہو، جو حرمت اس کو حاصل ہے وہی تمہاری جان مال اور آبرو کو حاصل ہے۔ اس سے آگے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تو گویا انسانی جان کو یہ غیر معمولی حرمت عطا فرمائی گئی ہے، اس طرح اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو پولیس ہو، فوج ہو، آپ کے دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، آپ کی عدلیہ ہو، آپ کی حکومت اور اس کے اعیان و اکابر ہوں، آپ کی انتظامیہ ہو، سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کسی کے مال کے خلاف اقدام کرتے ہیں، جان کے خلاف اقدام کرتے ہیں، یا اس کی آبرو اور عزت کے خلاف اقدام کرتے ہیں، تو آپ در حقیقت خدا کی آخری درجے کی حرمت کو توڑ دیتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد پھر یہ تصور کر لیں کہ گویا آپ نے وہاں ہاتھ ڈال دیا ہے کہ جہاں پھر خدا کے قہر کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ اس چیز کا احساس کر کے افراد بھی اپنا جائزہ لیں، اس چیز کا احساس کر کے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اپنا جائزہ لیں، عدلیہ بھی اپنے آپ کو دیکھے، اور ایسے ہی اعیان و اکابر حکومت بھی اس چیز کو دیکھیں۔ ہم یہ ان کی خدمت میں عرضی کر سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں بھی آپ نے فرمایا تو میں نے آپ سے کہہ دیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کا وجود، انسان کے وجود کا ایک ایک رواں خود اس کی گواہی دے رہا ہے، اس لیے کہ یہ تو میرا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے۔ اگر جان کی حرمت اس طرح ختم ہو جائے تو وہ اس آدمی تک محدود نہیں رہے گی، اس کی زد مجھ پر بھی پڑے گی۔ ٹھیک جی، دیکھا جائے تو کسی بھی انسان کی کسی بھی مقام پہ پہنچنے میں اس کے معاشرے کا، اس کی فیملی کا اور اس دور کا ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی بھی انسان کی زندگی میں نظر دوڑائیں تو اس کے اسکول، اساتذہ، اس کی یونیورسٹیز، اس کی انفراسٹرکچر آف دیٹ کنٹری، سب مل کے اس بندے کو اس جگہ پہنچاتے ہیں جہاں پہ پہنچتا ہے۔ تو کیا اگر وہ وہاں پہ پہنچ کے کچھ کما رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اپنا نظام چلا رہا ہے، کافی امیر بھی ہے، تو اس سے صرف سوال اس کے بچوں کا ہوگا، اس کی بیوی کا ہوگا، اس کی ریت کا ہوگا، یا اس کے معاشرے کو اس نے کیا دیا؟ کیا اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا؟ الاقرب فالاقرب کا اصول ہوگا، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے بیوی بچوں کی ہے، آپ کے والدین کی ہے، آپ کے اعزاء اقربا کی ہے، آپ کے پڑوسیوں کی ہے۔ آپ کہیں کام کر رہے ہیں تو وہاں کون لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ہے۔ اگر ان ذمہ داریوں کو آپ نے ادا کر دیا ہے اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس کچھ موجود ہے تو اس کے بارے میں قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ وہ اصلاً معاشرے کا حق ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ اسے اٹھا کے پھینک دیں گے، وہ معاشرے کا حق ہے، وہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اسے استعمال کریں جب آپ کو ضرورت پیش آ جائے۔ لیکن اگر معاشرے کی کوئی ضرورت سامنے آ جائے تو فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کسی دوسری صورت میں فرما دے گا۔ تو ایک مسلمان کو مال کے بارے میں جو اخلاق سکھایا گیا وہ یہی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس اللہ نے ان کی ضرورتوں سے زیادہ دے رکھا ہے، ضرورتیں وہی میں نے آپ سے عرض کیا، یعنی آپ کے قریبی ماحول کی ضرورتیں، آپ کی کاروبار کی ضرورتیں، آپ کی حال کی ضرورتیں، آپ کی مستقبل کی ضرورتیں، ان ضرورتوں سے آگے جو کچھ آپ کو اللہ نے دے رکھا ہوا ہے، جس کو قرآن نے دوسری جگہ العف سے بھی تعبیر کیا ہے، تو یہاں یہ فرمایا ہے کہ وہ اگر تم نے جمع کر کے رکھا ہے اور جمع کر کے رکھا ہے کہ نہیں کوئی بھی معاشرے کی ضرورت سامنے آ جائے گی مجھے خرچ نہیں کرنا، وہی جمع معلوم تو یہ پھر کنز ہے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ کنز جو ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ جو اس زمانے میں سونا چاندی تھا کہ جو سونا چاندی کنز کر کے تم نے رکھا ہوا ہے اس سے پھر پیٹھیں داغ دی جائیں گی قیامت میں، تو اس کی بہت سخت سزا بیان کی ہے۔
تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمیں مال کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. یعنی یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ اپنے پاس رکھیں کچھ نہ, آپ اٹھا کے پھینک دیں. نہیں, ہمارے دین میں بہت متوازن رویہ سکھایا گیا ہے. آپ کھائیں پئیں, تفریح کریں, اپنے بچوں پر خرچ کریں, اور ترغیب دی گئی ہے کہ فراخی کے ساتھ خرچ کریں. یعنی خرچ اخراجات میں انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے. کلو واشربو ولا تسرفو. ہاں, یہ کہ آدمی اللہ تللہ اڑانا شروع کر دے مال, یہ ظاہر ہے کہ ناپسندیدہ چیز. اور یہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے یہ ہر آدمی ظاہر ہے خود فیصلہ کرتا ہے اپنے حالات کے لحاظ سے, لیکن اس کو متنبع ضرور رہنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس میں آپ اپنی ضرورتیں پوری کر کے جو کچھ بھی آپ کے پاس باقی بچتا ہے وہ اپنے پاس رکھیے, وہ آپ کی بچت ہے, اور آپ کو حق حاصل ہے کہ اس کو جب آپ کی ضرورت سامنے آ جائے تب بھی فراخی کے ساتھ خرچ کریں, اور اگر معاشرے کی کوئی ضرورت سامنے آ جائے تو اللہ پر بھروسہ کر کے وہ بھی دے دیں. جی, آپ کا سوال. جی گامدی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ایک انسان شعور کی عمر کو پہنچتا ہے اور وہ سچائی کا طالب علم ہے, سچائی کا طلبگار ہے, وہ تمام کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے, لیکن اس دیانتداری میں اس کو دین کی کتابوں کی بجائے, مثال کے طور پر برٹرنڈ رسل کی کتاب میں سچائی زیادہ معلوم ہوتی ہے تمام تر دیانتداری سے. تو کیا آپ کہیں گے کہ وہ اسپریچولی مس گائیڈڈ ہے, اور دین کی روح سے اس کا کیا معاملہ, اس کو کس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک آدمی سچائی کو تلاش کرنے کے سفر پر نکلا ہے. اس میں بڑے مراحل آئیں گے, کئی چیزیں آپ کو متاثر کریں گی. اصلی بات یہ ہے کہ کیا آپ واقعی سچائی کے طالب ہیں, کیا کوئی تعصب تو آپ کو کسی خاص دائرے میں بند نہیں کر رہا, کسی چیز سے خواہ کی نفرت تو آپ نے نہیں پال رہی ہے, کوئی چیز آپ کے اندر گریز اور فرار کے لیے آپ کے باطن سے تو نہیں اٹھ رہی. اگر آپ واقعتاً سچائی کے طالب ہیں, سچائی ہی کے لیے آپ ساری جدوجہد کر رہے ہیں, اور اس میں کسی غلط جگہ پر کھڑے ہو گئے, یعنی عملاً غلط جگہ پہ کھڑے ہو گئے, آپ سچائی جاننے کے لیے نکلے تھے لیکن اپنی طرف سے پوری دیانتداری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے غلط جگہ پہ کھڑے ہو گئے, اور اسی میں آپ کی موت آ گئی, تو یہ بھی شہادت کی موت ہے. اس لیے کہ آپ کا جو ہدف تھا وہ سچائی تھی, آپ اپنی طرف سے صحیح بات تک پہنچنا چاہ رہے تھے, آپ نے کوئی تعصبات اپنی راہ میں حائل نہیں کیے تھے. یہ ساری بات جو میں نے کی ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ سچا تعلق کہ پروردگار میں تیری راہ تلاش کرنا چاہتا ہوں, اس میں غلطی لگ گئی. تو اسی لیے یہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک شخص اپنی طرف سے جدوجہد کرتا ہے, جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے ہمارے ہاں, اور وہ غلط ہوتا ہے, صحیح نتیجے تک نہیں پہنچا, اس پر بھی اس کو اجر مل جاتا ہے, اور اگر وہ صحیح نتیجے تک پہنچ جائے تو پھر تو کیا ہی کہنے ہیں. یہ اصول کی بات میں نے آپ سے کی. جو آپ نے بات بیان کی ہے, خاص اس بات کے بارے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو قرآن کے مقابلے میں مثال کے طور پر کوئی دوسری بات زیادہ کبھی لگ رہی ہے, تو رک جائیے تھوڑی دیر کے لیے, اور رک کر یہ ضرور سوچئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں بات کی سچائی کا معیار اپنی خواہش کو بنا بیٹھا ہوں. یعنی یہ ضرور سوچئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بات کی سچائی کو ماپنے کا معیار اپنے جذبات کو بنا کے بیٹھ گیا ہوں. یعنی وہ علم و عقل کی روشنی میں ہونی چاہیے بات. میرا جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس معیار کے اوپر اپنا جائزہ لیتے ہیں, اپنا احتساب کرتے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ زیادہ دیر کسی غلط جگہ پر رہ سکیں. اکثر و بیشتر جو ہوتا ہے کہ جو ہماری تربیت ہوئی ہے, جن مراحل سے ہم گزرے ہیں, اس میں کچھ خواہشات, کچھ تعصبات, کچھ اپنے زمانے کا عرف, کچھ حالات وہ ایسا غلبہ پا لیتے ہیں کہ ہمارے سوچنے کے معیارات میں خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے. قرآن مجید کا کمال یہی ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر آپ کو خالص علم و عقل کی بنیاد پر مخاطب کر رہا ہوتا ہے. خالص علم و عقل کی بنیاد پر کھڑے ہونا یہ آسان کام نہیں. جاوید صاحب, یہ اسی کا ذرا وضاحت آپ کر دیجیے گا اس سوال میں کہ آپ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن سے زیادہ کہیں پر بات آپ کو زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے. یہ بات جو آپ نے کی, یہ اس بات کو مان کر کی کہ میں مسلمان ہوں. ظاہر ہے میں اگر مسلمان ہوں تو ایک میرا ٹھیک ہے دیانتداری سے تو میں کسی چیز کو اسٹڈی کر رہا ہوں, لیکن ایک میرا ایک تعلق بہرحال اپنے مذہب سے ہے, چونکہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. اسی طرح اگر میں مسیحی ہوں, میں ہندو ہوں, تو میرا ایک تعلق کچھ نہ کچھ ہوگا. میں کتنا بھی اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھوں, ایک تعلق میرا بہرحال ہوگا. جب میں مسیحی یا ہندو ہوں گا اور میں پھر سچائی کی طرف نکلوں گا, ممکن ہے کہ مجھے ایک بات بائبل میں زیادہ بہتر نظر آئے,
قرآن میں دیانتداری سے میں کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ زیادہ مجھے اپیل نہ کرے کیونکہ میرا ایک تعلق بھی ہے یا ہندوازم کے اندر ہے، تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ اب وہ مسئلہ نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف ہے تو میں ایک نظر رک جاؤں، تو دوسری طرف میں کھڑا ہوا ہوں۔ نہیں، میں نے یہ کسی مسلمان کے حوالے سے بات نہیں کی، میں تو ان تمام حوالوں سے قطع نظر کر کے ایک انسان کی حیثیت سے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ اس میں جو تقابل میں پیش کیا گیا تھا وہ در حقیقت ایک فلسفی کا نام تھا۔ ٹھیک، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں سچائی کی طلب میں نکل کھڑا ہوا، میرے سامنے جو سنگ ہے میل ہیں وہ متعین کر لینے چاہیے نا، راستے میں کیا مراحل آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے کہ بنائے استدلال کیا چیزیں ہیں میرے پاس مشاہدے کی طاقت ہے، یعنی مجھے کچھ حواس دیے گئے ہیں، وہ تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں بعض حقائق کا ادراک مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ میرے باطن میں ایک حکم لگانے کی صلاحیت ہے، باہر اشیاء پڑی ہوئی ہیں، ان اشیاء تک پہنچنے کے لیے مجھے حواس دیے گئے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ہاتھ چھوتے ہیں، مجھے حواس خمسہ عطا ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ جو کچھ بھی سائنس ہے آپ کی وہ کیا کر رہی ہے، وہ ان حواس کی طاقت کو بڑھا رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی۔ تو تجربے اور مشاہدے سے میں چیزوں کو عکس کرتا ہوں، ایک بنائے استدلال یہ میرے پاس کچھ مقدمات پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی اس عمل کے نتیجے میں کچھ پریمسز بن جاتے ہیں، میں ان سے چیزوں کو انفر کرنا شروع کر دیتا ہوں، استخراج کرتا ہوں، استنباط کرتا ہوں، یعنی اس سے نتائج نکالتا ہوں۔ یہ کیا عمل ہے؟ یہ عقلی عمل ہے۔ یعنی مجھے کوئی اصل مل گئی، میں اس کی فرع تلاش کرتا ہوں، مجھے فرع مل گئی، میں اس کی دوسری فروع ڈھونڈتا ہوں، مجھے کوئی فرع مل گئی، میں اس کو اصل سے متعلق کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میرا سارا عقلی عمل ہے۔ یہ عقلی عمل کیا ہے؟ یہ بھی ایک بنائے استدلال ہے، اس کی بنیاد پر بہت سی چیزیں مانی جا رہی ہیں، بہت سی چیزیں چھوڑی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد میرے پاس تاریخی معلومات ہوتی ہیں، یعنی دنیا میں کیا ہوا، کسی نے کیا جانا، کسی دوسرے کے تجربے اور مشاہدے میں کیا آیا، بعض اوقات بعید تاریخ، بعض اوقات قریب تاریخ، بعض اوقات میری اپنی زندگی میں وہ تاریخ بن رہی ہوتی ہے جس سے معلومات مجھ تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ بڑی بڑی بنائے استدلال ہے۔ اب اس کے بعد کانٹینٹ پہ آ جائیے۔ کانٹینٹ میں بنیادی چیزیں تین ہی ہیں جو اس موضوع پر، سچائی کے موضوع پر گفتگو کریں گے، یعنی اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک کیا چیز ہے؟ فلسفہ گفتگو کرے گا، اس کی ایک پوری تاریخ ہے، اسی میں سے ایک بڑے آدمی کا انہوں نے نام لیا، برٹن رسل کا، اس میں دیکارت بھی ہوگا، ہیگل بھی ہوگا، ارسطو بھی ہوگا، افلاطون بھی ہوگا، نیتشے بھی ہوگا، آج کے پوسٹ ماڈرنسٹ بھی ہوں گے۔ تو فلسفیوں کی ایک پوری دنیا۔ اچھا، اسی طرح سے مسٹکس ہیں، یعنی وہ کہ جو کشف باطنی کی بنیاد کے اوپر آپ کے سامنے کچھ حقائق کھول رہے ہیں، ان میں بدھ مت بھی ہوگا، اس میں ہندو مت کی بھی بعض شاخیں ہوں گی اور بعض چیزیں بھی ہوں گی۔ تیسری چیز اللہ کا الہام، ٹھیک، اچھا، جس میں آپ یہ جانتے ہیں کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کے بعد قرآن مجید ہے۔ اچھا، ان میں یہ جو الہام کے ذریعے سے جو کچھ ملا ہے اس میں محفوظ ترین چیز کیا ہے؟ قرآن مجید۔ یعنی یہاں ہم کسی مذہب میں نہیں داخل ہوئے، وہ چیز کے جو پیش کرنے والے کی نسبت سے بیان ہی اس کی زبان میں ہم تک پہنچ گئی، باقی نہیں پہنچ سکیں بدقسمتی سے، ورنہ وہ بھی اللہ ہی کی کتابیں کہی جاتی ہیں۔ تو اب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اب آپ کو ٹھیک، ان سب چیزوں میں آپ کو انتخاب کرنا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے پیش کی گئی چیز ہے یہ حق رکھتی ہے کہ جب آپ کو اس میں کوئی کمتری نظر آئے تو وہاں میں نے کہا کہ ذرا رک جائیں، ٹھیک، اور رک کے سوچیں کہ ایک بات وہ ہے جو انسانوں نے دریافت کی ہے، یعنی اگر فلسفہ ہے تو عقل سے دریافت کی ہے، اگر مسٹسزم ہے تو انسان نے اپنے اوہام سے، اپنے کشف سے دریافت کی ہے۔ تو یہ دونوں ذرائع بڑے کمزور ذرائع ہیں، جبکہ ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ خود پروردگار عالم نے اپنی ہدایت نازل کر دی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ ضرور تقاضا کرتی ہے کہ آپ غور کریں۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اس میں اکثر و بیشتر جب کہا جاتا ہے نا کہ مجھے فلاں کی بات قرآن کی بات سے زیادہ کبھی نظر آ رہی ہے، تو قرآن کی بات ہی ٹھیک نہیں سمجھی ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ اصل میں کسی پادری کی بات ہوتی ہے، کسی مولوی صاحب کی بات ہوتی ہے۔ بالکل، پہلے قرآن مجید کی بات سمجھ لینی چاہیے۔ اسی کو امام ابن تیمیہ نے بیان کیا تھا کہ عقل اور نقل میں کوئی منافات ہو نہیں سکتی۔ جب آپ کو منافات نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا عقلی مقدمہ قائم کرنے میں غلطی ہو گئی ہے یا نقل کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ ٹھیک، جی آپ پہلے لے لیں سوال۔ جی، تدریس کے شعبہ سے تعلق ہونے کے ناطے سے آج کل کچھ کرپشن کی کسوٹی پہ معاشرے کو پرکھا جا رہا ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے پولیٹیشنز پرکھے جا رہے ہیں، کچھ فنکار پرکھے جا رہے ہیں، تو اس معاملے میں کچھ معاشرے کی شاید زیادتی نظر آتی ہے اس معاملے میں، جب کسی وائس چانسلر کو یا کسی اور
استاد کو اس طریقے سے جیسے ہم نے دیکھا ابھی ویڈیو میں پایا اور اس طریقے سے دیکھا گیا، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید کچھ زیادہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اب میں اس عجیب کشمکش کا شکار ہوں کہ معاشرہ کیونکہ کرپشن کی طرف سارا ہی لٹ سے چل پڑا ہے اور ہر کوئی اس میں کچھ نہ کچھ حصے دار موجود ہے۔ اب یہ جو حصہ اس اساتذہ نے ڈالنا شروع کر دیا اور وہ اس معاملے کو اپنے پیسے کی لالچ میں یا جس طریقے سے بھی اس میں آ گئے اور اس کی ایکسٹریم نشانہ بن رہے ہیں۔ ایک سائڈ پہ تو شاید یہ صحیح لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے پھر یہ اس سے بھی شاید برا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اگر اس معاملے کو اتنے سیریس نہیں لے کے اور ماڈل رول کے طور پہ وہاں وہ موجود ہیں اور اس ماڈل کو وہ پریزنٹ کرنے سے قاصر رہے اور پیسے کی لالچ میں گئے، لیکن دوسری سائڈ پہ بڑے چور اور چھوٹے چور کی وہ جو کسوٹی ہے اس میں کوئی عجیب سی کشمکش ہے۔ اب معاشرے کا یہ ہمارا جو اس کی طرف ریئیکشن ہے وہ یہ کیا فیئر ہے ٹھیک ہے، اس لحاظ سے، کیونکہ ابھی وہ میڈیا ٹرائل میں ہی ہم پھنس جاتے ہیں تقریباً۔ ٹھیک ہے، اس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ بات کہ کسی نے کوئی کرپشن کی ہے، کسی نے کسی کا مال کھایا ہے، کسی نے حکومت کے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی لوگوں کا مال ہوتا ہے جو اس کے پاس بھی جاتا ہے، اپنی ذات میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا جرم ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ ہمارے معاشرے میں کرپشن کی اگر آپ تمام اقسام کا احاطہ کریں تو شاید کوئی بھی بچا ہوا نظر نہ آئے، یعنی چھوٹے سے چھوٹے پیمانے سے لے کر اوپر تک ہر جگہ لوگ آپ کو ملیں گے، اساتذہ ہوں، مذہبی علماء ہوں، سب اسی سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔ روشنی کی کرنیں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ اصل میں جس وقت کوئی جرم ہوتا ہے تو انسان کا چونکہ مزاج یہ ہے کہ وہ برائی کی تشہیر بہت کرتا ہے، ہزاروں لوگ، ہزاروں اساتذہ بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنی خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں، بہت سے افسر ہیں وہ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نمایاں نہیں ہوتے۔ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بہت نمایاں ہو جاتی ہیں یہ چیزیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں 3 چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگ گیا، آپ اس کو تفتیش کے مراحل سے گزار رہے ہیں، اس تفتیش کے مرحلے میں اور الزام کے مرحلے میں آپ کو نہ اس کی تشہیر کا حق ہے، نہ اس کو رسوا کرنے کا حق ہے، نہ اس کو ہتھکڑی لگانے کا حق ہے، یعنی کسی کو پابند کرنے کا 24 گھنٹے کے لیے بھی کوئی حق نہیں ہے آپ کو۔ اگر کوئی آدمی بھاگ رہا ہے، آپ سے تعاون نہیں کر رہا، تب آپ اس میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس شخص کو گھر میں نظر بند کر دیا جائے یا اس کے باہر جانے پر پابندی لگا دی جائے۔ آخر کہاں سے چلا جائے گا، کسی لانچ میں بیٹھ کے تو نہیں نکل جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو تفتیش کا مرحلہ ہے اس میں یہ حق دے دینا کہ آپ کسی آدمی کو اس کے گھر والوں سے الگ کر دیں، آپ اس کے اعزاء سے اس کو الگ کر دیں، آپ اس کے ہتھکڑیاں یا اس کو رسوا کر دیں یا اس کے معاملے کو زیر بحث لے آئیں، یہ سنگین جرم ہے، یعنی یہ اس کرپشن سے بڑا جرم ہے جس کی آپ تفتیش کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ اس کے جواب میں اگر یہ کہیں کہ نہیں قانون اجازت دیتا ہے تو اس قانون کو اٹھا کے بحیرہ عرب میں پھینکیے، پوری سوسائٹی کو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تفتیش نہایت عزت، نہایت وقار کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی آپ کو کوئی اقدام کرنے کا حق اس وقت ہے جس وقت کوئی شخص آپ سے تعاون نہیں کر رہا۔ اگر وہ آپ کے بلانے پر آ رہا ہے، آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ رویہ اختیار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کسی انسان کو 24 گھنٹے کے لیے بھی پابند کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ حد سے بیجا ہے، اور اس کو نہ انسان کی عالمگیر اخلاقیات قبول کرتی ہے، نہ اس کو مذہب قبول کرتا ہے۔ ہمارے ہاں روایات میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ کوتوال نے پکڑ لیا ہے، فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آپ الزام اور تفتیش کے مراحل میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ مقدمہ قائم کیجئے، شواہد سامنے لائیے، اس کے بعد آپ ٹرائل کے لیے، اس میں بھی ظاہر ہے کہ اب اس کو سارے مواقع ملنے چاہیے، یعنی جو آپ نے نظام بنایا ہوا ہے قانون کا وہ ایک فیئر نظام ہونا چاہیے۔ اگر اس میں آپ نے 2 سطحیں بنائی ہیں اپیل کی تو دونوں سے گزرنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے یہاں 3 ہیں عام طور پر، ان سے گزرنا چاہیے۔ اس سے گزرنے کے بعد جب اس کو سزا ہو جاتی ہے، یعنی اگر اپیل کا نظام موجود ہے تو پہلی عدالت کی سزا دوسری عدالت کی سزا بھی ابھی حتمی نہیں ہوئی، جب وہ تیسرے مرحلے میں جاتا ہے اس وقت آپ کو حق حاصل ہے کہ اب آپ جو سزا مقرر کیا عدالت نے وہ سزا اس کو دیں جو بھی دینی ہے۔ اس میں پھر کوئی تفریق نہیں ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، استاد ہے، سیاستدان ہے، عالم ہے، جرم ثابت ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کوئی بھاگنے کا اندیشہ، بھائی کسی نے قتل کر دیا ہے تو آپ کہتے ہیں بھاگ جائے گا،
چلیں اچھے لگتے ہیں آپ اس کو پابند کرتے ہوئے، لیکن یہ کہ ایک استاد کے اوپر الزام ہے مثال کے طور پر کہ اس نے کوئی بے ضابطگی کی ہے یا کسی جگہ کوئی کرپشن کی ہے، تو وہ کہاں جا رہا ہے؟ صحیح ہے. ہم نے تو یہ دیکھا کہ بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، یعنی ہاتھ میں لٹھیاں پکڑی ہوئی ہے اور آپ نے ان کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈالی ہوئی ہے. ابھی نہ کوئی جرم ان کا ثابت ہوا، نہ کوئی معاملہ ان کے ساتھ ہوا. تو آپ اس کے جواب میں اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں قانونی حق حاصل ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو 1 منٹ کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، ہم نے آج گفتگو کی متفرق سوالات پر، اور یہاں پر چونکہ وقت ختم ہوا جاتا ہے میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. ابھی جاوید صاحب نے ایک جو بات کی ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس میں ایک اب ہم یہ بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ معاشرے کا، میڈیا کا رول کیا ہوگا. لیکن آج کے پروگرام کو میں یہیں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. اگلی نشست میں دوبارہ ہم متفرق سوالات ہی کو لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں، اور اس میں آج کے اس پروگرام میں جو سوالات ڈسکس ہوئے ان سے متعلق بھی اگر کوئی آپ کے ذہن میں کنفیوژن ہے تو اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیجیے گا ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.